بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدنی زندگی کے اندر 7ویں ہجری کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ 7ویں ہجری جب مراد لیا جائے، جب 8ویں ہجری بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ تو جو 7واں سال تھا وہ قریش مکہ کے ساتھ صلح کا سال تھا۔ وہ 1 سال جو گزرا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 سال کے اندر کہ اب قریش والوں سے، مکہ والوں سے جنگ نہیں ہوگی تو آرام نہیں کیا، بلکہ اس سال میں بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، جن میں کچھ ہم نے بیان کر دیا کہ دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے۔ مدینہ کے امن کی خاطر، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے مدینہ کے پڑوس میں یہودیوں کے بہت سارے قلعے تھے، ان کو فتح کیا گیا، اور اس تمام 2 مہینے کا جو خیبر کا سفر ہے اس میں کئی قلعے فتح کیے گئے، لیکن تاریخ میں یا سیرت میں اسے غزوہ خیبر ہی کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ خیبر سے مراد یہ نہیں کہ ایک ہی خیبر کا قلعہ تھا، بلکہ وہاں بہت سارے قلعے تھے اور بہت بڑا ایک یہودیوں کا علاقہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتح حاصل کر لی اور مال غنیمت ملا، تو واپسی کا جو بیان کیا جا رہا تھا گزشتہ جمعہ کے اندر کہ وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حبشہ کے مہاجرین بھی واپس آئے، ان میں جعفر بن ابی طالب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی تشریف لائے اور ان کی آمد پر آپ نے بہت خوشی کی۔ تو واپسی کے اندر جو صحابہ اکرام خیبر کے اندر شریک تھے، تقریباً 1400 صحابہ تھے، جن میں مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، تو ان علاقوں کے جو باغات ہیں، زمینیں ہیں، ان کو تقسیم کیا گیا۔ تو پہلی مرتبہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، جو ایک کافی اہمیت کا حامل تھا، یعنی قیمتی زمینیں، قیمتی باغات ان کو ملے۔ تو مہاجر صحابہ نے مدینہ آنے کے فوراً بعد، اب یہ صحابہ اکرام کی زندگی کا کردار ہے جو یہاں بیان کرنا لازمی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک یہاں پر بڑا اہم ایک کردار بیان کیا جا رہا ہے جو عام طور پہ ہم نہیں سنتے، اور بڑا حیران کن بات ہے کہ مہاجر صحابہ نے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب مدینہ میں آئے تھے 7 سال پہلے تو یہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنا مال دولت، زمینیں اور اپنے گھر بار تو یہ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو مدینہ کے انصار صحابہ نے ان کی مدد کی تھی، مدد اس طرح کی تھی کہ انہیں اپنے تجارت میں شریک کیا تھا، اور مدینہ کے انصار کی تجارت صرف کھجوروں کے درخت تھے، باغات تھے، زمین تھے۔ تو انصار صحابہ نے اپنے اپنے جو بھائی تھے ان کے مہاجر صحابہ، ان کو اپنے باغات میں سے کچھ درخت دے دیے کہ یہ 5 درخت، یہ 10 درخت تم لے لو، اس کی آمدنی اور اس کی فصل تم کھاتے رہنا۔ آج جب مہاجر صحابہ کو اپنا مال مل گیا اور وہ ایک مالک ہو گئے زمین کے، باغات کے، درختوں کے،
تو انہوں نے آ کر سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جو انصار سے باغ لیے تھے وہ ان کو واپس کر دیے، کہ تم نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا تھا اور ہماری مدد کی تھی، اب ہماری لالچ نہیں ہے کہ اب ہم اس کے اوپر قبضہ رکھیں، بلکہ آج اللہ نے ہمیں مال دے دیا ہے تو اب ہم اس تمہارے دیے ہوئے تحفوں کو واپس کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انصار کی ایک صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 4 باغ دیے ہوئے، 4 درخت دیے ہوئے تھے اپنے باغ کے، 4 کھجوروں کے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر کے لیے اور ان کے کھانے پینے کے لیے دیے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو واپس کر دیا شکریہ کے ساتھ کہ آج ہم خود کھجوروں کے باغات کے مالک ہیں، تو لہذا اب ہم تمہارا دیا ہوا جو ایک ہمارے ساتھ مدد ہے اس کے اوپر مزید ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اب ہم انہیں واپس کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اہم باتیں یہاں پر ہمارے لیے مل رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہو تو ہمیں اس احسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ سبق ملتا ہے۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی نے مدد کر ہی دی ہے تو ساری زندگی ہم اس امداد کے چکر میں نہ رہیں کہ اب ہمیں یہ مدد ملتی رہے ساری زندگی، نہیں۔ جب اللہ ہمیں خود اپنے خزانوں سے عطا کر دے تو ہم وہ مدد کا سلسلہ بند کر دیں کہ نہیں، اب ہم لینے والے نہیں ہیں، اب ہم دینے والے بن چکے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد اس طرح نہیں کرتے تھے کہ بس اس کو مہینے میں کچھ پیسے دے دیے، بلکہ اس کی مدد اس طرح کرتے تھے کہ یہ چیز سنبھالو، اس کے اوپر تم خود ہی محنت کرو، خود ہی کماؤ۔ مطلب درخت دے دیے، اب درخت کو تم نے خود ہی سنبھالنا ہے، خود ہی ان کو پانی لگانا ہے، سال کے بعد ان کی فصل آئے گی، پھر اس کو بیچنا ہے، بیچنے کے بعد اپنے لیے غلہ خریدنا ہے۔ مطلب ان کو ایک چھوٹا سا کاروبار دے دیا۔ بہت مشہور ہے کہ مچھلی پکڑنا، کسی غریب کو بھیک میں مچھلی نہ دی جائے کہ یہ لے لو اور پکا لو، بلکہ اس کو وہ ساز و سامان دے دیا جائے کہ اس طرح سے تم مچھلی پکڑو اور روزانہ پکڑا کرو اور بیچا بھی کرو اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا کرو۔ یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے۔ بہت سارے احباب اور لوگ پوچھتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا، کاروبار کیا تھا؟ اب مدینہ میں آپ 7 سال رہے ہیں، ظاہر ہے کھانا تو کھائیں گے نا، تو تنخواہ کہاں سے آتی تھی، کیسے گزارا ہوتا تھا؟ تو آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ دراصل انصاری صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت انس کی والدہ تھی، بہت مشہور صحابیہ ہیں، انہوں نے مستقل آپ کی گھر میں کھانے پینے کا ایک آمد و رفت کا اور ایک گزر اوقات کا سلسلہ بنا دیا تھا کہ یہ 4 درخت آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کی آمدنی کو بیچیں، اس کی کھجوروں کو خود کھائیں۔ یہ ایک آپ کا گزران تھا جس سے آپ اپنی زندگی چلا رہے تھے۔ یہاں پر اعلیٰ کردار کی بات آئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں اسی سفر کے اندر ایک گمنام صحابی کی عجیب و غریب بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں ایک ایسا صحابی بھی تھا جو سادہ آدمی تھا بالکل، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم لگاتے بس خاموشی سے اس کے اوپر عمل کیا کرتا تھا۔ جب ان تمام صحابہ کو خیبر کی علاقے کی قیمتی باغات تقسیم کیے گئے تو یہ صحابی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کے صحابہ کے جو اونٹ ہیں ان کو چرانے کے لیے جنگل میں تھا۔ جب وہ واپس آتا ہے تو لوگوں نے آپ کا حصہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ پیسے ہیں، یہ رقم ہے، یہ درخت ہیں، یہ چیزیں تمہارا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا حصہ ہے جو سب کو ملا ہے، مجھے بھی ملا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ اس مال کے لیے نہیں آیا، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے گردن پہ، اس نے ایک نشان لگایا اپنے حلق کے اوپر، یہاں پر تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مجھے جنت حاصل ہو جائے، بس میں اس لیے آیا تھا، مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ اس نے اپنا حصہ واپس کیا اور خاموشی سے جا کر صفوں میں بیٹھ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری اس دعا کو پورا کر دے گا۔ انہی دنوں اس جنگ کے عرصے میں ایک مارکے کے بعد اگلا مارکا آیا، تو جیسے اس نے کہا، جس جگہ پر انگلی لگائی بالکل اسی جگہ پر اسے تیر لگا اور وہ شہید ہو جاتا۔ اگر وہ 4 دن پہلے مال لے بھی لیتا تو 4 دن کے بعد مال اس کے کام کا نہیں تھا، لیکن اس کی خواہش، اس کی دل کی تمنا اور اللہ رب العزت کے راہ میں شہید ہونے کا جو اس کا جذبہ، یہ اللہ رب العزت نے پورا فرما دیا۔ اسے کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو چاہیے، کہ مسلمان اور مجاہدوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دین کا غلبہ ہوتا ہے یا شہادت ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی چیز، اس کا کوئی خواہش اور کوئی جذبہ ان کے اندر کار فرما نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اسباق ہیں، یہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن آج کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو نہ تو وہ شہادت چاہیے، نہ دین کا غلبہ چاہیے، نہ عزت اور غیرت کی زندگی چاہیے ہوتی۔ انہیں اپنے کاروبار، اپنی معیشت کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ تقریباً ہر ملک مسلمانوں کا اپنے اپنے معاملات کے اندر لگا ہوا ہے کہ کہیں میرا مسئلہ حل ہو جائے اور میری جو کسی کے ساتھ ڈیل ہے اور میری معیشت مضبوط ہو جائے۔ اس معیشت کو مضبوط کرنے کے چکر میں نہ تو ان مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت رہی، نہ عزت اور غیرت رہی، نہ دین کا غلبہ رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کے علاقوں کو فتح کیا تو یہودی سردار حیی بن اخطب جو مارا گیا تھا، اس کی بیٹی صفیہ بنت حیی وہ بھی قیدیوں کے اندر شامل تھی۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ اللہ کے رسول، یہ یہودیوں کی سردار ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ کسی صحابی کے پاس نہ جائیں، انہیں آپ اپنی خدمت میں رکھیں، کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں، بڑے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام قبول کر لیتے، پھر آپ نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور وہیں واپسی میں 3 دن ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ولیمہ بھی کھلایا، اور اس ولیمے کی جو دعوت تھی اس کا مینیو تھا، وہ کیا تھا؟ کھجور، گھی اور ستو، پنیر کا جو کا جو آٹا ہوتا ہے، ستو، ان چیزوں کو ملا کر ایک حلوہ بنایا گیا اور وہ دسترخوان پہ رکھ دیا گیا اور صحابہ نے آ کر ان کو کھایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے۔ یہاں ہمیں ایک بات بڑی اہم ترین سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ ابھی تک دیکھا اور آگے دیکھیں گے کہ ہر مہینے ایک کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ رہا ہے، سفر ہے، غزوات ہیں، جنگیں ہیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی تربیت، مدینہ کے اندر جو
صفہ میں صحابہ موجود تھے، ان کی اسلامی تعلیم، قرآن کا سیکھنا سکھایا جانا، اس کے ساتھ ساتھ شادیاں، یہ سب چل رہی ہیں. کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے معاملات رکے ہوئے کہ ٹھیک ہے جب آرام ملے گا، جب یہ جنگیں ختم ہو جائیں گی، جب سکون ہوگا اس کے بعد پھر دیکھیں گے. نہیں، بلکہ یہ سادگی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. صحابہ کرام کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سفر میں ہی شادی کر لی اور دعوت بھی کر دی. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں کے اندر اگر ایک چھوٹا سا بھی کام ہے کہ اس سال ہم نے اپنے کسی بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بس چھوٹا سا کام ہے، تو پورے سال کے معاملات بند. مصروفیت ہی مصروفیت، مصروفیت ہی مصروفیت، بچوں کا تعلیم بھی بند. 2 ہفتے کی چھٹی اسکولوں سے، مدرسوں سے. بچے بھائی کیا ہے؟ خالہ کی شادی ہے. خالہ کی شادی چل رہی ہے اور تمہیں اپنے اسکول سے چھٹی کرنے کی، اپنے تعلیم سے چھٹی کرنے کی، اپنے ملازمت سے چھٹی کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، ایک چھوٹا سا کام ہے اور اس کام کے لیے ہم کئی مہینے اپنا برباد کر لیتے ہیں. ہر چیز بند ہو جاتی ہے ہماری. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم سے ہمیں اگر سبق لینا ہے تو لینا چاہیے کہ نہیں، ڈیوٹی بھی موجود ہے، اپنا کام بھی موجود ہے، نمازیں بھی اپنے وقت پہ کرنی ہیں، کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کرنی، تو کسی چیز کو ملتوی نہیں کرنا، ہر کام چلتے رہنا، اور سادگی سے نکاح اور شادی کے معاملات ہیں وہ بھی کر لینا. اس سادگی میں برکت بھی ہوا کرتی تھی اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی نازل ہوا کرتی تھی. اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں صحابہ اکرام نے واپسی کے سفر میں ایک بڑا اہم واقعہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جب واپس آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے، تو ظاہر قافلہ آتا ہے، تو تیز رفتاری سے کسی ایک گھوڑے پر بیٹھ کر تو کوئی ایک بندہ نہیں چلتا نا، قافلہ چلتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے. تو ساری رات سفر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. جب رات کا آخری وقت آیا، جسے ہم سمجھیں کہ 3 بج گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا. سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے اور اپنے اپنی جگہ پر لیٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال، تم نے نہیں سونا، تم نے ہمارے لیے جاگتے رہنا ہے، پہرا دینا ہے اور فجر میں اٹھانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما لیں. حضرت بلال کہتے ہیں کہ تھکا ہوا تو میں بھی بہت تھا، لیکن جو حکم ہے وہ حکم ہے. تو میں نے اس وقت کو پاس کرنے کے لیے میں نماز پڑھنے لگا کہ 1 2 رکعت 4 رکعت اس طرح میں پڑھتا گیا. اللہ رب العزت کا کرنا یہ ہوا، اللہ کی طرف سے تقدیر میں یہ ہے کہ جب فجر ہونے والی تھی تو ایک کسی سامان کے ساتھ ٹیک لگائی اور مشرق کی طرف میں نے منہ کیا اور دیکھتا رہا کہ وہاں سے کوئی ہلکی پھلکی کوئی روشنی ہو تو پھر میں سارے لوگوں کو اٹھاؤں. اسی دوران میں بھی سو گیا. تو انسان ہے، تھکے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوئے جب دھوپ آ گئی، مطلب 7 8 بجے 9 بجے جب دھوپ لگی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ بلال کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری روح کو روک لیا تھا اس اللہ نے جس نے آپ سب کی روحوں کو روک لیا تھا. مطلب میں جاگ نہیں سکا، میں کیا کروں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ، یہاں سے چلو، فوراً نکلو. آپ نے فرمایا یہاں شیطان کا غلبہ ہے. تھوڑا سفر کرنے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد رکے، سب نے وضو کیا اور باجماعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک حکم دیا. وہ حکم جو ہے وہ حدیث میں یہاں بیان کرنے لگا. وہ حدیث ہم اکثر پڑھتے سنتے رہے، لیکن کس مقام پر، کس جگہ پر اور کون سے سفر میں، یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی. آپ نے فرمایا من نام عن الصلاۃ، جو بندہ سو جائے نماز سے، اور ناسیہ یا بھول جائے،
ایسی مصروفیت میں ہے, سفر میں ہے کہ وقت ہی گزر گیا. فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا, تو جیسے ہی جاگتا ہے فوراً پڑھ لے, اور جیسے اس کو یاد آتا ہے وہ فوراً اس نماز کو ادا کر لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حکم دے دیا. لیکن یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس جگہ پر ایک 23 سالہ زندگی ہے, بڑے لمبی عرصہ ہے, کبھی کوئی ایسا واقعہ, کوئی حدیث نہیں سنی کہ سارے سوئے رہے. ایک زندگی میں واقعہ پیش آیا, اور وہ بھی اس لیے کہ جنگ اور سفر سے واپسی ہو رہی ہے اور ساری رات سفر کرتے رہے. ایک واقعہ پیش آیا, اس کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ ہو جائے تو کیا کریں. ظاہر ہے امت کو آگے کئی مسائل پیش آنے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے جو آپریشن کر رہا ہے اور وہ مصروف ہے, وہاں سے چھوڑ کر نماز پڑھنے جائے گا, بندہ مر جائے گا. اب کیا کرے؟ ظاہر ہے وہ جیسے ہی فارغ ہو فوراً نماز پڑھ لے. کوئی بھی ہے, طالب علم ہے, پیپر دے رہا ہے, کچھ بھی کام ایسا آ جاتا ہے, سفر میں ہے, ایسے سفر میں ہے کہ جہاں پر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, گندگی ہے, تو پھر بندہ اس کو اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لے گا, قضا کر لے گا, یہی کر سکتا ہے. لیکن ایک جگہ پر ایک نماز قضا ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نکلو, یہاں شیطان. میں نے سوچا کہ ہمارے گھروں میں تو شیطان کا ہی غلبہ ہوا, پھر کتنی نمازیں گھروں میں نہیں ہو رہی. ایز پر روٹین روزانہ 2-2, 3-3 بجے سوتے ہیں یہ مسلمان روزانہ, اور روزانہ 11 بجے دن کو صبح اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں. تو کیا گھروں پہ شیطان کا غلبہ نہیں ہوا؟ پھر کاہے لوگوں کو بولنا کہ جی جادو ہو گیا ہے, جنات آ گئے ہیں, قیادت. بھائی خود ہی ہم شیطان ہو گئے نا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان تھپکی دیتا ہے, سو جا سو جا سو جا سو جا, بہت لمبی رات ہے, سو جا. اور جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے, اٹھتے ہی نہیں ہیں, تو شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روحانی طور پر اثر کرتی ہیں, ان میں یہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں. شیطان کی اس گندگی کی وجہ سے اتنے اثرات پڑ جاتے ہیں, پڑھتے 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 اللہ معاف کرے کہ روح کمزور ہو جاتی. جسم میں ہم لگتے ہیں ہٹا کٹا طاقتور, لیکن روح کمزور ہو جاتی. اب روح کمزور ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ میں 10 گھنٹے دکان پہ کھڑا رہوں گا, میرا جسم طاقت, لیکن 10 منٹ مجھے سے نماز ادا نہیں ہوتی. کیوں؟ روح کمزور ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں. ہم چلتے ہیں, سفر کرتے ہیں, پیدل چلتے ہیں, آتے جاتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں ساری بیماریاں یاد آتی ہیں اور ہم کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ جو چل کر آئے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ کمر اور ٹانگیں چلتی تھی. اگر اتنی بیمار ہو تو زمین پر بیٹھ جاؤ, یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھتے, چوکری مار کے. کرسی کیوں استعمال کر رہے؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہماری زندگیوں پر اتنی اثر کر چکی ہیں کہ ہم رات کے 1 بجے کسی شادی حال میں کھانا کھا سکتے ہیں جا کر, لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہم 9 بجے. کیوں بھائی؟ تھک گئے, تھکا ہوا ہوں. اسی طرح ہماری نوجوان نسل ہے, اور ایک ایک چیز کو دیکھیں کہ کیا یار یہ جسم ہمارا طاقتور ہو گیا, روح ہماری اتنی کمزور ہو گئی, اتنی کمزور. اصل میں شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے. شیطان ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا, مسجد نہیں جانے دیتا, اور نہیں تو قرآن کھول کے پڑھنا شروع ہو جائے, 10 منٹ کے بعد جمائیاں شروع ہو جائیں گی اور بری حالت ہو جائے گی. 10 منٹ بھی ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں ہماری نماز قضا ہوئی, یہاں شیطان ہے, یہاں سے نکلو. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1-2 نمازیں اگر قضا ہو گئی ہیں تو آپ پڑھ لیں, اس کو اسی دن میں پڑھ لیں. کوئی بھی وجہ ہے, آپریشن تھا, امتحان تھا, سفر تھی, سوئے ہوئے تھے, اٹھیں اور فوراً پڑھ لیں. لیکن یہ بات غلط ہے کہ میں 20 سال, اللہ نہ کرے مثال کے طور پر, نماز نہیں پڑھتا, عام زندگی گزر رہی ہے. پھر 40-50 سال کا ہو گیا, کسی نے سمجھایا, تبلیغ کا اثر ہوا, توبہ کی,
نماز پڑھنے لگ گیا۔ اب ہمارے علماء سمجھاتے ہیں کہ نہیں بھائی، جو پچھلی 50 سال کی نمازیں ہیں وہ کون پڑھے گا؟ سمجھ رہے بات؟ پچھلی 50 سال کی نمازیں کون پڑھے گا؟ تو وہ توبہ کرنے والا پوچھتا ہے پھر میں کیا کروں؟ تو بھائی سزا یہ ہے تمہاری کہ اب تم ہر ایک نماز کے ساتھ وہ پچھلی 50 سال کی نمازیں بھی پڑھنے شروع کر دو۔ لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ 2 سال کے بعد مر گیا تو 50 سال کی نمازیں تو دوہرا نہیں سکا نا، پھر وہ کیا کرے؟ پھر ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی ایسے کرو کہ جو اس کے اولاد ہے وہ اس کی طرف سے فدیہ دے دے۔ تو یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جس دن سے آپ توبہ کریں، اب اگلی زندگی میں تو کم از کم 5 وقت آپ نماز پڑھتے رہیں۔ وہ اگلی زندگی 1 مہینے کی تھی یا 50 سال کی تھی وہ اللہ کو پتا ہے، اور کثرت سے نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کثرت سے مانگتے رہا کرے کہ وہ جو ماضی میں جہالت کی زندگی تھی اللہ ہمیں اس سے معاف فرما دے۔ 2 چیزیں، فرض نمازیں پڑھیں اور کثرت سے نفل نمازیں پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے، اب آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بعض دور علاقے، تیمہ علاقے کے عرب قبیلے ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، اسلحہ اکٹھے کر رہے ہیں، ان کا شاید مسلمانوں پر حملے کا ارادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کون سا دنیا میں ایسا بندہ ہے جس کی زندگی میں اتنے کام اور اتنے چیلنج ہو کہ ایک سفر سے آنے کے بعد اگلا چیلنج شروع ہو گیا، اگلا کام شروع ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لشکر کو جمع کیا اور اس علاقے میں گئے جو دور کا صحرائی سفر تھا تیمہ کی طرف۔ وہاں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، ہم نے پاؤں پر کپڑے کی پٹیاں باندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا۔ اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے وہ جو قبائل جمع ہو رہے تھے وہ سب بھاگ گئے۔ اس کے ایک بڑا عرب کے جزیرے پر اثر پڑا کہ مسلمانوں کی طاقت بڑی ہو گئی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے اسی سفر میں واپس آ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ صحابہ بھی مختلف درختوں کے نیچے دھوپ میں بیٹھ گئے، کوئی سو گئے، کوئی آرام کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک مشرک ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے اور کہنے لگا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ اب فوراً ایک شخص بیدار ہو اور دیکھے کہ چاروں طرف کوئی نہیں ہے اور مشرک کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے کہا کہ نہیں بھائی، میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مشرک کہنے لگا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے منہ سے نکلا کہ اللہ بچائے گا۔ اس لفظ میں کچھ ایسا اثر تھا کہ وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ احسان کر دیں مجھ پر، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ پر تو کوئی ایمان ہے نہیں ان کا، ظاہر ہے وہ کہنے لگے آپ ہی ہمیں معاف کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ کی سیرت، آپ کی بہادری، آپ کی درگزر، آپ کا معاف کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ واپس آتے ہیں، یہ سن 7 ہجری ہی چل رہا ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال 6 ہجری میں گئے تھے اور مشرکین نے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، آپ واپس آ گئے تھے اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگلے سال آنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب عمرہ کرنے کے لیے مکہ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں یہ پہلا عمرہ ہو رہا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو مدینہ میں ایک صحابی ابو رحم انصاری کو امیر بنایا اور
تقریباً 60 اونٹوں کو آپ نے اپنے ساتھ لیا قربانی کرنے کے لیے اور عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عمرے میں لازمی نہیں ہے کہ ہم قربانی کریں، حج میں فرض ہوتا ہے، عمرے میں لازمی نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کے طور پر وہاں پر صدقے کے طور پر قربانی کی۔ آپ اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچے۔ مدینے سے باہر ایک اسٹاپ ہے ذوالحلیفہ، ابھی وہاں پر مسجد بن چکی ہے جہاں پر تمام لوگ جا کر احرام باندھتے ہیں۔ وہاں پر احرام باندھے گئے، لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ پکارا اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ کافی لمبا فاصلہ ہے، تقریباً 500-600 کلومیٹر کا۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، تو جب مکے میں انٹری ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ جیسا ہی مکہ میں داخل ہوئے تو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف گئے، اور صحابہ نے آپ کو گھیرا ہوا تھا چاروں طرف سے۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے آپ نے اشارہ کر کے حجر اسود کا بوسہ لیا اور اپنی اسی اونٹنی پر سوار ہو کے طواف کیا۔ قوت و شان کے ساتھ تمام صحابہ نے اپنا داہنا کندھا ننگا کیا ہوا تھا اور طواف کر رہے تھے احرام باندھ کے۔ جہاں پر مشرکین جو تھے مکہ کے لوگ، وہ شمال میں ایک پہاڑی کے اوپر جا کر بیٹھ گئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ جب یہاں تھے، یہ مہاجر جتنے بھی تھے، جب تک مکہ میں تھے تو یہ بڑے تندرست تھے، طاقتور تھے، جب سے یہ مدینہ گئے ہیں کمزور ہو گئے، مدینہ میں بخار ہے ان کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف میں پہلے 3 چکر جو لگائیں گے آپ، تو دوڑ کر لگانا، بھاگ کر لگانا۔ تو وہ جو تمام صحابہ نے بھاگ کر طواف کیا تو پھر مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں کی شان اور شوکت مشرکین کے دلوں میں ان کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے کبھی کبھی یہ باتیں دکھانی بھی پڑتی ہیں، الحمدللہ۔ تو آج بھی اللہ رب العزت اپنے علم کے ذریعے مکہ کے اندر لاکھوں جو طواف کر رہے ہیں مسلمان، ان کی شان، ان کی روحانیت، ان کا جذبہ، یہ پوری دنیا کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اور دیکھتے ہیں باقاعدہ۔ بے شمار لوگ اسی جذبے کو دیکھ کر، اسی نظم و ضبط کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کسی انسانی معاشرے کے پاس ایسا خوبصورت نظام موجود نہیں ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے اس کو پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے صبح شام 24 گھنٹے اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اس طریقے سے 5 وقت نماز پڑھنا، یہ مسلمانوں کی خوبصورتی دیکھنی ہو، مسلمانوں کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو مسلمانوں کی مسجد میں جب اللہ کے حضور مسلمان جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اجتماعی طور پر، وہاں دیکھنی چاہیے۔ ایسی خوبصورتی اور ایسا سکون ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ وہاں عمرہ کرنے کے بعد اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی طرف گئے اور وہاں پر سعی کی، 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے وہی مروہ پہاڑی کے پاس اونٹوں کو ذبح کیا اور ان کا گوشت صدقہ کر دیا، سر کو منڈایا گیا۔ 3 دن آپ مکہ میں رہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے اس عمرے سے واپسی کا سفر کیا۔ عمرے سے واپسی آنے کے بعد اب 8ویں ہجری جمادی الاول شروع ہو گیا تھا۔ یہاں پر اہم ترین مسلمانوں کی تاریخ کا واقعہ پیش آتا ہے، سیرت النبی کا۔ اب 8واں سال شروع ہو گیا ہے، اس کا چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جائے گا، باقی پوری 8ویں سال 9ویں سال کیا ہوا یہ اگلے انشاءاللہ تعالی جمعے کو بیان کیا جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط روانہ کیے تھے، وہاں پر بصرہ کے جو لوگ تھے وہ تھے تو عربی بولنے والے، لیکن عیسائی تھے، اور وہ عیسائی سلطنت رومن امپائر کے ماتحت تھے۔ انہوں نے ایک صحابی حارث بن عمر کو قتل کر دیا تھا جو خط لے کر روانہ ہوا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی طرف سے ایک اعلان جنگ ہے، لہذا آپ نے 3000 صحابہ کا لشکر تیار کیا۔ اتنا بڑا لشکر پہلی مرتبہ صحابہ اکرام کا تیار ہوا تھا، اور اس غزوے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، بلکہ آپ نے زید بن حارثہ کو ان کا امیر بنایا، اور آپ نے جاتے ہوئے ان کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن طیار کو امیر بنانا۔ جعفر
بن ابی طالب کو، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو اپنا امیر بنانا۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحتیں کی۔ یہ جو نصیحتیں ہیں یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ آپ نے جب بھی جنگ کرنا ہے یا جہاد کرنا ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے تو ان کا خیال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت دینا، آپ اسی جگہ پر جانا جہاں پر تمہارا بندہ شہید ہوا تھا، وہاں جا کر بیٹھنا اور بصرہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، کیونکہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اسلام کی دعوت نہ دی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وعدہ خلافی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، برا شخص سامنے آئے تو اس کو بھی قتل نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے اندر جو لوگ عبادت میں مصروف ہیں ان کو بھی قتل نہ کرنا، درختوں اور عمارتوں کو تباہ نہ کرنا۔ یہ چارٹر ہے جو انسانی معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو لہذا کوئی مسلمان یا کوئی مسلمانوں کی تنظیم یا کوئی بھی لوگ جو جہاد کر رہے ہوں ایسا کام کریں کہ عورتوں بچوں کو مارے، بم دھماکے کرے، کسی عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں بم دھماکے کرے۔ اب عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں چھوڑو، مسلمانوں کے مسجدوں میں بم دھماکے کرے اور وہ کہیں کہ یہ جہاد ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہو رہا ہے۔ یہاں پر جب صحابہ پہنچے تو میں 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، تو 3,000 صحابہ، وہاں پتا چلا کہ کیسر روم جو روم کا بادشاہ ہے اس نے 1,00,000 فوجی بھیج دیے اور 1,00,000 بصرہ کے عیسائی تھے، عرب عیسائی جمع ہوئے۔ اب 2,00,000 کا لشکر جمع ہو گیا، صحابہ اکرام صرف 3,000۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یا تو ہم واپس چلے جاتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں پیغام کہ یہ معاملہ ہے، ہم کیا کریں۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نکلے تھے جہاد کے لیے اور شہادت کے لیے، اب ہم واپس نہیں جائیں گے واپس تو یہ شکست ہوگی اور ہماری کمزوری ہوگی، اب ہم شہید ہوتے ہیں ہو جائیں۔ تو تاریخ انسانی نے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک حیران کن چیز دیکھی کہ 2,00,000 کے سامنے 3,000 صحابہ کھڑے ہو۔ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا، عقل بھی مان نہیں رہی۔ میں بھی یہ کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ واپس آ جائیں، آپ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے اسلحہ اٹھایا، تیار ہو کر جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا بہت بڑا اثر ہوا، بعد میں بہت اثر ہوا۔ اب وہ 2,00,000 جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہوئی، لیکن وہ 2,00,000 مسلمانوں کو بھگا نہیں سکے، پسپا نہیں کر سکے، تابڑ توڑ پورا دن ان کی جنگ چلتی رہی۔ زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں جو امیر ہیں، اس کے بعد عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا تھام دیا اور وہ جہاد کرتے رہے، ان کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام دیا۔ جھنڈا لہراتا رہے گا تو مسلمان فوجی جھنڈے کو دیکھ کر جنگ کرتے رہیں گے کہ ہمارا جھنڈا سلامت ہے، دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا، پھر انہیں شہید کیا گیا۔ بتاتے ہیں کہ 90 زخم تیر تلوار کے ان کے جسم پر تھے اور سارے زخم ان کے سامنے کی طرف سے، کمر پر کوئی زخم نہیں تھا، شہید ہو جاتے ہیں۔ کیسا کردار ہے یہ! ابھی تو مدینہ آئے ہیں، یہ 7 سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابھی، اور آتے ہی ان کو جہاد پر روانہ کیا گیا اور وہ شہید ہو جاتے۔ عبداللہ بن رواحہ تیسرے امیر ہوئے، وہ بھی شہید۔ پھر خالد بن ولید آگے بڑھے، یہ وہ ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں کچھ عرصے پہلے، خیبر کے بعد، اس سے پہلے یہ مکہ میں تھے لیکن یہ بڑے بہادر تھے۔ اب انہوں نے جیسے ہی کمان سنبھالی تو وہ ایسی جرأت سے، بہادری سے حملہ کیا کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ہو جاتی اور وہ 2,00,000 کا لشکر پریشان ہے کہ یہ کون لوگ آ گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید جیسے شام ہوتی ہیں انہوں نے اپنے لشکر کو تبدیل کر دیا کہ آگے جو 1,000 لوگ تھے ان کو پیچھے کر دیا، پیچھے والے 1,000 لوگوں کو آگے کر دیا۔ صبح نئے لوگوں کو دیکھ کر وہ عیسائی لشکر پریشان ہے کہ یہ کوئی نئی مدد آ گئی، ان کے پاس نئے بندے آ گئے سارے۔ پھر حملہ شروع ہو گیا، 7 دن حملہ چلتا رہا۔ خالد مسلسل یہ کام کرتے رہے کہ آگے والی فوج کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے کر دیا، ایسے تبدیل کرتے رہے اور 7 دن کے بعد وہ 2,00,000 کا لشکر وہاں سے فرار ہو گیا کہ بھائی یہ لوگ روزانہ ان کے پاس نئی مدد آتی، حالانکہ مدد کہیں نہیں تھی آ رہی تھی، وہی بندے تھے۔ تو یہ ان کی عقل مندی اور بہادری تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے جو انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔
پھر جب واپس آتے ہیں تو 12 صرف صحابہ شہید ہوتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ عیسائی لشکر کے بندے مارے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آمد سے پہلے ہی مدینہ میں بتا دیا تھا کہ جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ تھے۔ یہ واقعات، یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ مسلمان وہ لوگ ہیں کہ جو تعداد کے طور پہ کبھی بھی زندگی میں نہیں لڑے، طاقت اور اسلحے کے زور پہ مسلمان کبھی بھی پوری 1400 سال کے اندر انہوں نے فتح حاصل نہیں کی، صرف اپنے جذبہ جہاد کے اوپر اللہ کی مدد کے ساتھ اور اپنے شوق شہادت سے ان کو فتح ملی۔ آج بھی وہ مسلمان ہیں جو اس سوچ و بچار میں مصروف ہیں کہ کشمیر کے مسلمان بیٹیوں کے ساتھ فلاں ہندو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم شادیاں کریں گے، ان کو ہم اس طرح لوٹیں گے، اس طرح ماریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور ساری دنیا کی مسلمان ان کی منت سماجت میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ۔ تو یہ بات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی، کتار اندر کتار اب بھی، بھائی فرشتے آئیں گے لیکن بدر کی فضا تو پیدا ہونا، وہ مسلمانوں فوجوں میں جذبہ جہاد تو پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم ہمیں، ہمارے مسلمان بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو کم از کم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں سمجھنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کی سیرت سے اسبات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔